अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज़मीन राह वफ़ा के इस एपिसोड में मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर साद बुखारी। आपको पता है इस सिलसिले में हम शोधा के तमाम शोधा से रिलेटेड वाक़यात पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने डॉक्टर साहब से एक स्पेशल फरमाइश की कि मेरे पर्सनल फेवरेट मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के बारे में प्रोग्राम करें। पूछते हैं डॉक्टर साहब से क्या बैकग्राउंड था और कैसे शहादत का वाक़या पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेजर अजीज़ भट्टी साहब बेसिकली इनके वालिद का ताल्लुक जेलम से था, लेकिन पैदा ये 1923 में हांगकांग में हुए थे। उधर उनके वालिद साहब अपनी जॉब के सिलसिले में मुकीम थे और इनका बचपन और इब्तदाई तालीम सारी हांगकांग में ही हुई। बल्कि जब हांगकांग पर जंग अज़ीम दोम में जापान ने कब्ज़ा किया तो इनकी फ़ैमिली को काफ़ी हार्डशिप्स भी बर्दाश्त करनी पड़ी थी। खैर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये वापस आ गए और 1946 में ये बतौर एयरमैन भर्ती हो गए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कमीशन के लिए अप्लाई किया और पाकिस्तान बनने के कुछ अर्से बाद 1948 में ही जॉइंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, और काकूल में भी ये ही वाज टॉप ऑफ द क्लास और उन्होंने नॉर्मन गोल्ड मेडल भी हासिल किया और उसके अलावा पीएमए काकूल का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड सोर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल किया लियाकत अली खान साहब के हाथ से 1950 में। और उसके बाद भी इनका कैरियर शानदार रहा, इनको आर्मी में कैरियर पोस्टिंग्स मिलती नहीं, लेकिन ये तो सारी चीज़ें बिल्कुल पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस वाला एक्सप्रेशन ज़हन में आता है जब हम इनके 1965 की वॉर और लाहौर फ्रंट के ऊपर जो इन्होंने कारनामे किए उनको निगाह में रखते हैं। डॉक्टर साहब, वो जो वाक़या है कि अचानक से भारत ने लाहौर पर हमला कर दिया और डिसाइड किया कि आज रात शराब और शबाब का महफिल लाहौर जिम खाना में करेंगे, कैसे मेजर अजीज़ भट्टी ने और पाकिस्तान आर्मी ने इस हमले को रोका? हाँ, अब देखिए ये जो बात है ना, भारत ने अचानक हमला किया, इसमें हमारी अपनी नाअहली भी शामिल है। दुश्मन तो हमेशा अचानक ही हमला करना चाहता है और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ लेना चाहता है, लेकिन ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप दुश्मन के इरादों को भांप लें। और जो लाहौर के मुहाफ़िज़ थे, लाहौर की सिक्योरिटी बेसिकली 10 डिवीज़न के सपोर्ट थी पाकिस्तान आर्मी के, और उसके कमांडर मेजर जनरल सरफराज थे, वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। और 31 अगस्त को उन्होंने अपने कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बख्तियार राना को कहा था कि सर हालात कुछ ख़राब लग रहे हैं, कश्मीर में भी ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, इंडिया हमला कर सकता है, तो हमें चाहिए फॉरवर्ड पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लें और माइन फील्ड्स भी लगा लें ताकि इंडिया हमला करे, उसका तदारुक किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के ज़हीनो फ़तीन फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब ने तो कहा था कि भारत हमला करेगा ही नहीं। तो उसमें ये चीज़ थी कि कश्मीर में लड़ाई चल रही है तो पाकिस्तान चाहता भी नहीं था कि भारत हमला करे, तो ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए मफरूज़ा घड़ा गया कि अगर हम कोई प्रोवोकिंग मूवमेंट्स ना करें तो भारत हमला नहीं करेगा। प्रोवोकिंग मूवमेंट्स क्या हैं कि फ़ौजों की मूवमेंट बॉर्डर की तरफ, तो जनरल बख्तियार राना ने मना कर दिया, उन्होंने कहा वी डू नॉट वांट टू प्रोवोक द इंडियंस। तो नतीजा ये हुआ कि जब भारत ने अचानक हमला किया तो पाकिस्तान फ़ौज सरप्राइज़ हो गई, और 6 सितंबर को जब उन्होंने अटैक किया ना कोई माइन फील्ड्स लेट थी बल्कि फ़ौजियों की छुट्टियाँ भी मनसूख नहीं हुई थी। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि 6 सितंबर की सुबह मेजर अजीज़ भट्टी वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली इन हिज होम, जब बाहर जीप आई और हवालदार उनके मूविंग ऑर्डर्स लेकर आए कि छुट्टी कैंसिल हो गई है, जंग शुरू हो गई है, आपने कमान संभालनी है। वो उस वक्त अपनी यूनिट 17 पंजाब के साथ अटैच थे। अब अगर हम लाहौर की बैटल की बात करें ना, तो 2 रास्तों से इंडिया ने हमला किया और इंडिया के 2 डिवीज़न इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान का एक 10 डिवीज़न इन्वॉल्व था और इंडिया की तरफ से 7 इन्फेंट्री डिवीज़न और 15 इन्फेंट्री डिवीज़न वर इन्वॉल्व्ड इन द बैटल फॉर लाहौर। तो जो 7 इन्फेंट्री डिवीज़न था वो साउथ से बड़ा बरकी वाले एक्सेस पर, जिस पे मेजर अजीज़ भट्टी भी थे, और जो 15th इन्फेंट्री डिवीज़न था इंडिया का जनरल प्रसाद उसकी कमांड कर रहे थे, वो ईस्ट वेस्ट एक्सेस पे वाघा अटारी एक्सेस से उसने लाहौर की तरफ हमला किया। अब पाकिस्तान की तो फोर्सेस पूरी तरह रेडी नहीं थी, और जो पाकिस्तान का डिफेंस प्लान था ना वो ये था कि एक BRB नहर जो है ना वो लाहौर के डिफेंस के लिए ही कंस्ट्रक्ट की गई थी। पाकिस्तान का प्लान ये था कि इंडिया को हमने BRB क्रॉस नहीं करने देनी और उससे ईस्टर्न एंड पर ही उसको रोकी रखना, और अगर इंडिया क्रॉस करके आ गया ना BRB को तो फिर काउंटर अटैक करके इंडियन फोर्स को ख़त्म करना है, इस तरह लाहौर का डिफेंस किया जाएगा। तो लेकिन जो मेजर जनरल प्रसाद का डिवीज़न था उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा लैक लस्टर रही, और उसने 6 सितंबर को अटैक किया, वो आगे बढ़े, वो BRB नहर तक भी पहुँचे, लेकिन उन्होंने अपने अटैक को प्रेस नहीं किया, और ये क्रूशल ऑर्स थे जबकि पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने उन्हें रोक लिया। जब रोक लिया तो मेजर जनरल सरफराज स्पॉटेड एन अपॉर्चुनिटी। इंडियंस का ऐसा लैक लस्टर किस्म का अटैक था कि उन्हें ये लगा कि अगर वो अपने मीगर किस्म की थोड़ी सी फोर्स से भी कोई काउंटर अटैक कर देना तो इंडियंस बदहवास हो जाएंगे, और उनका पॉइंट यह था कि हमें सिर्फ BRB के वेस्टर्न एंड पर नहीं रुकना, हमने ईस्टर्न बैंक का भी कुछ हिस्सा अपने कंट्रोल में रखना है ताकि इंडियंस इम्बैलेंस्ड रहें, अपनी फोर्सेस को ऑर्गेनाइज ना कर सकें दूसरी बेल्ट पर,
اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کاؤنٹر اٹیک کا آپشن بھی رہے. اگر ہم BRB کی دونوں سائڈس پر موجود ہیں نا تو ایسٹرن سائڈ سے ہم کاؤنٹر اٹیک بھی کر سکتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بہت ہی لمیٹڈ قسم کے ان کے پاس ریزروز اویلیبل تھے, کیونکہ پاکستانی فوج تعداد میں بہت تھوڑی تھی. ٹوٹل ایک 23rd کیولری ایک یونٹ تھی آرمر کی, وہ اور 3 انفینٹری کمپنیاں تھیں. ٹوٹل اس فورس سے انہوں نے انڈیا کے میجر ڈویژن پر کاؤنٹر اٹیک نارتھ سے لانچ کر دیا, اور وہ اتنے بدواس ہوئے کہ انڈیا کی 2 انفینٹری یونٹس تو بالکل ہی بھاگ کھڑی ہوئیں, اور تقریباً 8 میل پیچھے وہ بھاگتے ہی گئے, روکے ہی نہیں. اور پاکستان آرمی نے 8 میل تک ایڈوانس کر لیا BRB کے ایسٹرن اینڈ پہ بھی دوبارہ. تو اس طرح یہ ایک بڑا اسپیکٹیکولر کاؤنٹر اٹیک تھا 8 سپٹمبر کو, جو کہ کامیاب ہوا. اور انڈینز کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ یعنی ڈبل سے بھی زیادہ فوج لے کر آئے. ان کی پوری 11 کور اٹیک کر رہی ہے لاہور پر, اور پاکستان کا صرف ایک ڈویژن ہے. لیکن انڈین کمانڈر جو کور کمانڈر ہے جنرل ڈھلوں, وہ 9 ستمبر کو اپنے سپیریئر ویسٹرن کمانڈ کے جنرل ہربخش سنگھ کو میسج بھیجتا ہے کہ ہمیں فوراً ری انفورسمنٹ بھیجو, بڑے شدید حملے آ رہے ہیں, ہمیں بچاؤ, ہمارے لیے ری انفورسمنٹ بھیجو. مطلب یہاں تک حالات پہنچ گئے. اور جنرل پرساد کو ریپلیس کر دیا گیا بری پرفارمنس کی وجہ سے, اور ان کی جگہ مہندر سنگھ کو کمانڈ دی گئی. اور اس فرنٹ پر پھر بھارت کو کوئی خاص کامیابی آگے بھی حاصل نہیں ہوئی, حالانکہ پاکستان کی فوج تعداد میں بہت کم تھی. اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہماری ایکوریٹ آرٹلری اور ایئر فورس کا بھی تھا. یہ تو تھی واگا اٹاری والے سیکٹر کی داستان. ادھر اینڈ پہ بھارت نے ایسٹرن بینک پہ ایک ولیج ڈوگرئی 22 ستمبر کو جا کر پھر اس پر قبضہ کیا. یہ ایک واحد کامیابی تھی جو بھارت کو اس سیکٹر میں حاصل ہوئی. لیکن اوور آل جو سچویشن اگر آپ دیکھیں تو بھارت کا اٹیک بری طرح فیل ہو گیا. BRB کو کراس کر کے لاہور کو تھریٹن کرنا تو درکنار, وہ اس ایکسس سے ایون ایسٹرن بینک آف BRB پر بھی پورا قبضہ نہیں کر سکے. ویسٹرن بینک پہ تو وہ آئی نہیں. دوسری طرف جو صدرن ایکسس تھا برکی والا, اس پہ انڈیا کا 7 ڈویژن اٹیک کر رہا تھا. اور یہ بہت خطرناک ایکسس اس لیے تھا کہ اس پر پاکستان فوج خطرناک حد تک کم تھی, اور ٹوٹل جو ہے وہ 2 کمپنیز BRB کی ایسٹرن اس پر ایسٹرن ڈائریکشن میں موجود تھی. تو انڈیا کے 7 ڈویژن کا جب اٹیک آیا تو میجر عزیز بھٹی واز لیڈنگ ہز یونٹ 17 پنجاب کی جو لیڈ کمپنی تھی نا, اس کی کمانڈ میجر عزیز بھٹی کر رہے تھے. اور یہ ان کی برکی برج بھی میجر عزیز بھٹی نے ڈیفینڈ کرنا تھا, اور برکی برج BRB کینال کے اوپر تھا. اگر بھارت اس کو انٹیکٹ کیپچر کر لیتا تو بھارت ویسٹرن بینک پر آ سکتا تھا. اگر بھارت ساؤتھ سے ویسٹرن بینک پر آ جاتا تو جو اس سے نارتھ میں ہمارے ڈویژن کی سچویشن تھی نا, جو 10 ڈویژن کے جو دوسرا برگیڈ تھا وہ واگا اٹاری ایکسس پر, اس کی پوزیشن بھی جیپرڈائز ہو جاتی. بھارت ان کے پیچھے آ کر ان کی سپلائی لائنیں بھی کاٹ سکتا تھا. تو اس برج کو ڈیفینڈ کرنا سخت ضروری تھا, اور یہ چیز سخت ضروری تھی کہ پاکستان بھارت کو BRB کراس نہ کرنے دیں. تھی ہمارے پاس ٹوٹل 2 کمپنیز, اس میں ایک میجر عزیز بھٹی واز لیڈنگ اٹ ایٹ دا پائیوٹل پوائنٹ ان برکی نیئر دا برج. بھارت نے 8 حملے کیے 6 سے لے کر 10 ستمبر تک. 8 کے 8 میجر عزیز بھٹی نے ناکام بنا دیے. سخت بہادری دکھائی, اور مسلسل 4 دن وہ جاگتے رہے. انہوں نے کھانے پینے کا خیال نہیں کیا, انہوں نے اپنی پرسنل کسی چیز کا خیال نہیں کیا. وہ ایک راک کی طرح جمے رہے, اور ہر اٹیک کو انہوں نے ناکام بنایا. ایسے فائر کنٹرول, اب جب دشمن بڑی تعداد میں بڑھ رہا ہو, جوان بھی پریشان ہو جاتے ہیں, جلدی فائر کر دیتے ہیں, دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کدھر سے فائر آ رہا ہے. ٹائٹ فائر کنٹرول برقرار رکھنا کہنے کو تو وہ ایک سمپل سی بات ہے, یہ اٹ از نیئر ٹو امپاسبل ان دیز سچویشنز. لیکن میجر عزیز بھٹی میڈ دیٹ ہیپن بیکاز ہی واز آلویز پریزنٹ ہمسیلف آن دا فائر لائن. سب سے آگے خود موجود ہوتے تھے. انہوں نے ٹائٹ فائر کنٹرول کر کے بھارتی قریب آئے, فائر نہیں کیا, پھر اور قریب آئے, ان کو بھون کے رکھ دیا, ان کو ہیوی لاسز ہوئی. یہ پیٹرن کئی دفعہ ہوا. 8 اٹیک فیل کرائے, ایمونیشن کا ایکسپینڈیچر بھی کنٹرول کیا, جوانوں کا مورال بھی بحال رکھا. اب لیکن انڈیا واز گیٹنگ ٹائرڈ آف دس, اور انڈینز وانٹیڈ ٹو گیٹ اٹ آؤٹ. اور ان کو اب تک پتہ چل گیا تھا کہ یہ برکی کی پوزیشن جو ہے اس پر کوئی بہت زیادہ پاکستانی فوج نہیں ہے. اب انہوں نے 2 انفینٹری بٹالینز اور 1 آرمر کی یونٹ کے ساتھ ایک کمپیکٹ اٹیک, میجر اٹیک پلان کیا 10 ستمبر کو. پلان ان کا یہ تھا کہ ایک یونٹ ان کی جو سکھوں کی یونٹ تھی 4 سکھ انفینٹری, وہ سامنے سے اٹیک کرے گی, میجر عزیز بھٹی کو سامنے سے انگیج کرے گی. جو دوسری یونٹ ہے نا, وہ پیچھے سے حملہ کر کے میجر عزیز بھٹی کی پوزیشن کو گھیر کر پیچھے سے ان کو صاف کرنے کی کوشش کرے گی. اور اس سارے کام میں ان کو ٹینکوں کی مدد بھی حاصل ہوگی آرمرڈ یونٹ کے. تو میجر عزیز بھٹی کو چکی کے 2 پارٹوں میں پیس کر ختم کر دیا جائے گا, برج پر قبضہ کیا جائے گا, BRB کو کراس کر کے پاکستان فوج کے پورے لاہور کے ڈیفنس کو انہنج کر دیا جائے گا. دیٹ واز دا پلان. اور اگر ہم ریسورسز دیکھیں, پاک آرمی ٹوٹل 2 کمپنیز اور ان کی 2 انفینٹری یونٹس, پوری بٹالینز اور 7 آرمر بھی, تو should have succeeded, but they had to reckon with Major Aziz Bhatti. That is the fact that they didn't take into their calculations. تو اٹیک ہوا, سکھوں کا اٹیک آیا سامنے سے,
اور اس کو عزیز بھٹی صاحب نے اپنی بہادری سے ناکام بنا دیا. لیکن جو دوسری سائڈ سے اٹیک آ رہا تھا دوسری انفینٹری یونٹ کا انڈینس کی, اس کی طرف سے وہ اٹیک کچھ کامیابی سے ہمکنار ہوا, اور جو دوسری کمپنی تھی وہ وڈرا کر گئی. اب میجر عزیز بھٹی کی طرف سے فلینک پہ بھی تھریٹ آ رہی تھی اور سامنے سے بھی تھریٹ آ رہی تھی, تو میجر عزیز بھٹی ڈیسائیڈڈ کہ وی ہیو ٹو ودرا ناؤ, کیونکہ ہم نے ویسٹ بینک کا سپورٹ ڈیفینس بھی پھر ہم نے ہی سنبھالنا ہے. تو انہوں نے, لیکن اگین برج انٹیکٹ بھی نہیں رہنے دیا جا سکتا تھا, انہوں نے اپنی فورسز کی ایویکویشن بھی شروع کرائی, دشمن کو آگے روکی رکھا, برج تباہ بھی کر دیا, اور خود وہ اتنا لیٹ دشمن کو ریزسٹ کرتے رہے کہ دشمن بالکل ان کے ڈور سٹیپ تک آ پہنچا جس مکان میں وہ تھے. اینڈ پہ, سب سے اینڈ پہ یہ ہمارا جری کمانڈر اس نے وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا جب ٹوٹل میجر عزیز بھٹی اور ان کے ساتھ 3 فوجی رہ گئے تھے, اور اس وقت تک انہوں نے دشمن کو روکی رکھا, پوری کمپنی شفٹ بھی کر دی, ویسٹ بینک پہ برج بھی تباہ کر دیا. اب انہوں نے خود نکلنا تھا اور یہ نکلے, اور ان کا سامنا 3 بھارتی فوجیوں سے ہو گیا فوراً. لیکن 3 بھارتی فوجی ہمارے اس جوان کا کیا بگاڑ سکتے تھے, ان تینوں کو ڈسپیچ کر دیا, اور میجر عزیز بھٹی نے اس کے بعد کشتی کے ذریعے BRB نہر کراس کی اور دوبارہ اپنی کمپنی کی BRB کی ویسٹ بینک پر کمانڈ سنبھال لی. اور یہ لائن جو اسٹیبلش کی میجر عزیز بھٹی نے, یہ ڈیفنس لائن لاہور کی, یہ 23 ستمبر کی جنگ بندی تک قائم رہی. اس میں پھر آگے کوئی چینج نہیں ہوئی, بھارت 1 انچ بھی آگے مزید نہیں بڑھ سکا. ان کی شہادت ایسی ہوئی کہ 12 ستمبر کو بھارت کے 3 ٹینک آئے اور انہوں نے فائر شروع کر دیا پاکستان آرمی کی پوزیشنز پر ڈائریکٹ, کہ قریب سے فائر کر کے مورچوں کو تباہ کیا جائے تاکہ ویسٹ بینک پر پہنچا جا سکے نہر کو کراس کر کے. تو میجر عزیز بھٹی نے پھر وہی ایک سگنیچر بہادری, اور وہ ہر وقت ہی واز آلویز ایٹ دا فرنٹ لائن. 6 دن ہو گئے تھے, اسٹل ایٹ دا فرنٹ لائن, نو ریسٹ نو نتھنگ. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ڈائریکٹ ویژول لیا ان کا ٹینکس کا, اور وہ دیکھ کر آرٹلری فائر ڈائریکٹ کرواتے رہے. اب یہ ایک انتہائی, یعنی کہ کہتے ہیں نا دیوانگی کے حد تک بڑی ہوئی بہادری ہے کہ ٹینک سامنے کھڑے ہیں, اینڈ ہی از اسٹینڈنگ دیئر اینڈ ہی از ڈائریکٹنگ فائر. اور ان کی ایفرٹس کارگر ہوئیں, اور آرٹلری کا جو ایکوریٹ فائر آیا ان کی ڈائریکشن کے نتیجے میں 2 ٹینک تباہ ہو گئے, لیکن ایک گولہ پھر ان کو بھی لگا اور پھٹا ان کے قریب, اور وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے, ان کی شہادت ہو گئی. اینڈ یعنی کہ وہ کہتے ہیں تب و تاب جاویدانہ, اور انہوں نے اپنا گول بھی پا لیا. انہوں نے لاہور کا ڈیفنس بھی کیا. بڑا زبردست ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا. دیکھیں نا, یہ جو برکی والی لڑائی ہے نا, اس میں پاک فوج ویک بھی تھی, اور اس میچ میں کسی کو اگر مین آف دا میچ کہا جائے وہ میجر عزیز بھٹی ہیں. اور ٹوٹل یعنی کہ ایک کمپنی 100 بندوں سے انہوں نے تقریباً پورا بریگیڈ روکا ہے دشمن کا. بڑی بہادری ڈاکٹر صاحب, انتہائی بہادری. اور یہ دیکھیں کہ شادی شدہ تھے, چھوٹے بچے تھے, ان کے بچہ بھی دیکھیں جو بندہ یعنی میجر عزیز بھٹی کی طرح جس کا ایمان کا لیول ہو, جو اسلام میں اس طرح اپنی روح کے اندر تک یقین رکھتا ہو, وہ تو اقبال کا شاہین ہے نا. اقبال کا شاہین, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. تو وہ پلٹنا جھپٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, اس چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے, اور اللہ کی راہ میں جہاد میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے. دنیاوی چیزیں اسے پتہ ہے کہ یہ ساری ویسے بھی فانی ہے. تو وار آف لاہور جو تھی ڈاکٹر صاحب, وہ انڈیا کی تو بری طرح فلاپ ہو گئی, بری طرح فلاپ ہو گئی. تو ان کا ویسے پلان تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کرنے کے آ رہے تھے؟ کرنے تو جم خانہ میں پیک بھی نہیں آ رہے تھے نا, انہوں نے بتایا تھا. بعد میں انہوں نے بڑے افسانے گھڑے کہ ہم تو قبضہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں نا, وہ لومڑی نے کہا نا انگور تو کھٹے ہیں جی, تھے ہی کھٹے, مجھے چاہیے ہی نہیں تھے. تو انڈیا والوں نے بعد میں کہا جی لاہور میں تو ہم نے آنا ہی نہیں تھا. لیکن انڈیا نے فل اٹیک کیا پوری کور کے ساتھ, اور ایک کور کا مقابلہ ایک ڈویژن سے تھا جو کہ پوری طرح اپنی ڈیفینسو پوزیشنز میں بھی نہیں تھا. لیکن اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ پلان فیل کیوں ہوا؟ اس کا نام آپریشن ریڈل تھا. تو یہ کیوں فیل ہوا آپریشن ریڈل؟ تو اس میں وہ چیز نظر آتی ہے بزدلی اور کم ہمتی. جنرل محمود خان صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لیک آف بولٹنس, سمپل اٹیک جہاں بھی کرتے تھے, جہاں بھی جوابی فائر آتا تھا, پریس نہیں کرتے تھے. پریس تو آپ کو کرنا پڑے گا, اٹیک کرتے وقت آپ کو کچھ کیجولٹیز تو لینی پڑیں گی, لیکن جیسے ہی فائر آتا تھا وہیں سے بس واپس الٹے قدموں پہ مڑ جاتے. بھوپندر سنگھ انڈین رائٹر ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کئی دفعہ تو اس طرح بدواس ہو کے بھاگے کہ اپنے پرسنل ویپنز بھی پیچھے چھوڑ گئے, اور مطلب فائر کرتے ہی نہیں تھے پاکستانی پوزیشنز پر کہ فائر کریں گے تو پتہ چلے گا ہم کدھر بیٹھے ہوئے, ان کا فائر بھی آئے گا, تو بہتر ہے سکون سے بیٹھے رہو. تو اس طرح تو پھر آپ کے اوفینسو میں کبھی بھی سکسیڈ نہیں کر سکتے. تو انڈینز کی جو پرفارمنس تھی لاہور کی بیٹل میں, ایٹ لیسٹ اٹ واز ویری پیتھیٹک اینڈ ابزمل. لیکن ان کے پاس اتنے ریسورسز تھے, اتنی مین پاور اور اتنا اسلحہ تھا کہ ایون دین دے شوڈ ہیو سکسیڈڈ.
ہاں مطلب اتنی بڑی فوج کے ساتھ لیکن وہاں پر پھر دوسرا ہے نا، ایک طرف کم ہمت اور بزدلی نظر آ رہی ہے آپ کو انڈینز کی طرف، دوسری طرف میجر عزیز بھٹی کی آپ کو بے مثال بہادری بھی نظر آ رہی ہے. تو اس طرح پھر 100 بندے 2000 کو روکتے ہیں نا، ایسے تو نہیں روکتے. کچھ انہوں نے بھی ہیلپ کی اپنی بزدلی سے، لیکن ایون اس کے باوجود بھی وہ سکسیڈ کر جاتے. کسی کی بہادری اگر میجر عزیز بھٹی جیسا مجاہد ان کے آگے سیسا بلائی دیوار بن کے کھڑا نہ ہوتا. بے شک زبردست انالیسس ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آج کا یہ ایپیسوڈ آپ نے دیکھا. ویورز ہمیں اپنے کامنٹس اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیں. دیکھتے رہیں آزمین راہ وفا. تھینک یو.